اردو کہانی میں خوش آمدید۔ آج جو ہم آپ کو کہانی سنانے جا رہے ہیں اس کا نام ہے نیکی کبھی رائیگاں نہیں جاتی۔ پیارے بچوں، یہ اس وقت کی بات ہے جب اسلام کی روشنی دنیا کے مختلف حصوں میں پھیلنے لگی تھی اور مسلمانوں کی حکومت دور دور تک قائم تھی۔ ہر جگہ اسلام کا بول بالا تھا۔ اس زمانے میں بصرہ میں ایک ضعیف خاتون جو اپنے جوان بیٹے کے ساتھ رہتی تھی۔ اس کے بیٹے کا نام عبید اللہ بن فضل تھا۔ عبید اللہ نے اپنی ماں کے ساتھ بصرہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی اور یہیں رہنے لگا۔ چونکہ وہ ایک بے روزگار نوجوان تھا، اس لیے اس نے قاضی شہر سے کہا کہ اس کو چند درہم بطور قرض دیے جائیں تاکہ وہ ان سے کوئی کاروبار شروع کر سکے۔ قاضی شہر نے اس کو 500 دینار دیے اور قرض کی ادائیگی کے لیے 1 سال کی مہلت دی۔ عبید اللہ نے ان دینار سے ریشم کے چند تھان خرید لیے۔ اس نے سنا کہ ایک قافلہ ایران کی طرف جا رہا ہے۔ اس نے سوچا کیوں نہ میں بھی ایران جا کر اپنی قسمت آزمائی کروں۔ چنانچہ اس نے اپنا سامان تجارت تیار کیا اور ماں کی دعائیں لیں اور ایران جانے والے قافلے کے ساتھ قسمت آزمانے ایران چلا گیا۔ اس نے دل میں دعا مانگی، اے اللہ، اگر مجھے کاروبار میں نفع ہوا تو میں اس منافع سے قرض کی ادائیگی کے بعد سب سے پہلے ایک غلام خرید کر آزاد کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول فرمائی اور اسے تجارت میں 2 گنا منافع ہوا۔ 6 مہینے کے بعد ایران سے واپس آیا تو سب سے پہلے قاضی شہر کے پاس جا کر اپنا تمام قرض ادا کیا اور پھر بقیہ منافع کا حساب لگایا تو اس کے پاس اتنی رقم موجود تھی کہ وہ کئی غلام خرید کر آزاد کر سکتا تھا۔ اس نے اپنے منافع سے ایک مہنگا ترین غلام خریدا۔ اس غلام کا نام عبد الرحمن تھا، جس کو دشمنوں نے قید کر کے غلام بنا دیا تھا۔ عبید اللہ نے عبد الرحمن کو خرید کر اسی وقت آزاد کر دیا۔ عبد الرحمن نے عبید اللہ سے اس احسان کی وجہ معلوم کی تو عبید اللہ نے اس کو اپنی دعا اور اس کے قبول ہونے کے بارے میں سب کچھ بتا دیا اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ جہاں تمہارا دل چاہے جا کر رہ سکتے ہو۔ عبد الرحمن کو عبید اللہ نے درہم کی تھیلی بطور احسان مزید دی تاکہ وہ اس سے اپنا کوئی کاروبار شروع کر سکے۔ عبد الرحمن عبید اللہ سے رخصت ہو کر اندلس شہر چلا گیا اور وہاں جا کر اس نے اپنا کاروبار شروع کیا۔ تھوڑے ہی عرصے میں عبد الرحمن کا شمار اندلس کے مشہور تاجروں میں ہونے لگا۔ ادھر عبید اللہ کو تجارت میں نقصان اٹھانا پڑا۔ اس کا مال بھی قافلے میں لٹ گیا۔ مزید مصیبت یہ کہ اس کی ماں کا انتقال ہو گیا۔ اپنی ماں کی تدفین کے بعد عبید اللہ اس دنیا میں تنہا اور مفلس رہ گیا۔ اب وہ اپنے اچھے وقت اور ماں کو یاد کر کے روتا رہتا تھا اور ہر وقت اللہ سے شکوہ کرتا کہ اے اللہ، تو نے میری نیکی ضائع کر دی، میرا سب کچھ ختم ہو چکا ہے اور اب تو قاضی شہر بھی مجھے مزید قرض نہیں دیتا۔ اب میں کہاں سے یہ قرضہ ادا کروں گا؟ کہاں سے دولت لاؤں جو میرے قرض کی ادائیگی کا سبب بنے؟ اے اللہ، تو مجھ پر رحم فرما، میری مفلسی، میری بے روزگاری اور پریشانی ختم کر دے۔ ایک دن وہ مفلسی اور بھوک کی حالت میں مسجد کے دروازے پر بیٹھا تھا کہ اس نے سنا کوئی شخص اس کا نام لے کر اس کے بارے میں لوگوں سے معلوم کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ قاضی شہر نے اس کو طلب کیا ہے۔ ایک شخص نے اس منادی کو عبید اللہ کی طرف اشارہ کر کے بتایا کہ یہی عبید اللہ بن فضل ہے جس کو تم ڈھونڈ رہے ہو۔ عبید اللہ پریشان ہو گیا کہ یا اللہ، یہ نئی مصیبت کہاں سے آ پڑی؟ اب قاضی شہر مجھے کیوں طلب کرتا ہے؟ اس کے قرض کی ادائیگی کے لیے میرے پاس تو پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہے۔ چاروں ناچار عبید اللہ اس منادی کرنے والے کے پاس گیا اور کہا کہ میں ہی عبید اللہ بن فضل ہوں۔ منادی اس کو قاضی شہر کے پاس لے گیا۔ قاضی نے اس کو دیکھا تو اس نے سوال کیا، کیا تم وہی عبید اللہ بن فضل ہو جس کو میں مسلسل قرض دیتا رہا مگر تم نے تجارت میں کوئی نفع حاصل نہیں کیا؟ عبید اللہ نے جواب دیا، ہاں میں وہی ہوں جس کو آپ نے قرض دیا۔ قاضی نے اس سے پوچھا، کیا تم عبد الرحمن نامی کسی شخص کو جانتے ہو؟ تو عبید اللہ نے جواب دیا، ہاں میں اس کو جانتا ہوں، وہ کبھی غلام تھا۔ جب تجارت میں مجھے منافع ہوا تو میں نے اپنی منت پوری کرتے ہوئے اس کو خرید کر آزاد کیا تھا، لیکن اب میں اس کے بارے میں نہیں جانتا کہ وہ کہاں ہے اور کس حال میں ہے۔ قاضی نے اس سے کہا کہ عبد الرحمن اندلس کا تاجر تھا اور اب اس کا انتقال ہو چکا ہے۔ مشہور تاجر ہونے کی وجہ سے بہت سی جائیداد اور وسیع کاروبار چھوڑ کر مرا ہے، مگر اس کا کوئی وارث نہیں اور وہ اپنی ساری وراثت تمہارے یعنی عبید اللہ بن فضل کے نام کر گیا ہے اور وصیت کی ہے کہ آج میری ساری جائیداد، دولت اور وسیع کاروبار
عبید اللہ بن فضل کی وجہ سے ہے، کیونکہ اسی تاجر نے مجھے خرید کر آزاد کرایا تھا اور تجارت اور گزر بسر کرنے کے لیے درہم کی ایک تھیلی بھی دی تھی۔ لہٰذا مرنے کے بعد میری ساری جائیداد اسی کو دی جائے اور یہ وسیع کاروبار بھی اسی کے نام کیا جائے۔ قاضی نے عبید اللہ کو عبد الرحمن کی وصیت پڑھ کر سناتے ہوئے کہا، اب میں یہ تمام جائیداد اور عبد الرحمن کا وسیع کاروبار اس کی وصیت کے مطابق تمہارے سپرد کرتا ہوں۔ عبید اللہ بن فضل یہ وصیت سن کر سجدے میں گر گیا اور تشکر سے کہنے لگا، میرے رب نے سچ فرمایا ہے، نیکی کبھی رائیگاں نہیں جاتی۔ اب میں تمام قرض سے بھی آزاد ہو جاؤں گا اور اپنا کاروبار پھر سے شروع